بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے جب جب انبیاء کرام کو دنیا میں مبعوث کیا تو اہل کفر و باطل نے نہ صرف ان کا انکار کیا بلکہ ان کے راستے میں طرح طرح کی رکاوٹیں بھی کھڑی کیں۔ اتنے ہی انبیاء دنیا سے گزرے ہیں کہ جن کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ اسی طرح جب اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا تو اہل کفار نے ان کو بھی بے دردی سے شہید کرنے کے درجنوں منصوبے بنائے، جو نہ صرف ناکام ہوئے بلکہ الٹا کفار کو ہی ہزیمت اٹھانا پڑی۔ ان میں سے کچھ واقعات تو ایسے ہیں کہ جنہیں سن کر انسان کی عقل دھنگ رہ جاتی ہے اور ایمان کو ایسی حلاوت میسر آتی ہے کہ دل آقا کی محبت میں جوم اٹھتا ہے اور پکار اٹھتا ہے سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ دوستو، اسی طرز کا ایک واقعہ جو مشہور تاریخ دان حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ نے البدایہ والنہایہ جلد سوئم میں اور ابن حشام علیہ رحمہ نے سیرت ابن حشام میں نقل کیا ہے، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ ابن اسحاق سے روایت ہے کہ دشمن خدا ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمنوں میں سے ایک تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بارہا ذلیل و رسوا کیا اور کئی بار تو اس کو ایسے مناظر دکھائے کہ جو اس کی ہدایت کے لیے کافی تھے، مگر یہ بدبخت اپنی گمراہی میں اس قدر غرق ہو چکا تھا کہ اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی واضح نشانیاں دیکھ کر بھی ہدایت نہ پا سکا اور بالآخر اسی گمراہی کی حالت میں جہنم واصل ہوا۔ چنانچہ منقول ہے کہ ایک مرتبہ عراش کی بستی سے ایک شخص اونٹ لے کر مکہ آیا تو اس کی ملاقات ابو جہل سے ہو گئی۔ اس شخص نے در حقیقت اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ مکہ میں ایک شخص ہے جو کہتا ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور مجھے اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ وہ عراشی شخص دراصل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں مکہ آیا تھا اور اس کی ملاقات ابو جہل سے ہو گئی تھی۔ اس عراشی نے جب ابو جہل سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق دریافت کیا تو ابو جہل نے اس سے اس کا اونٹ زبردستی چھین لیا۔ عراشی نے بہت منت سماجت کی مگر ابو جہل نے اونٹ واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ شخص وہاں سے نکلا تو اسے قریش کے چند لوگ کھڑے ملے۔ اس نے ان سے مدد کے لیے سوال کیا اور بتایا کہ فلاں شخص نے مجھ سے میرا اونٹ چھین لیا ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے۔ اسی اثناء میں لوگوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ لوگوں نے عراشی سے کہا یہی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں تم ملنے آئے ہو۔ اگر کوئی شخص ابو جہل سے تمہارا اونٹ واپس لے سکتا ہے تو یہی ہیں، کیونکہ یہ ہمیشہ سے امین اور دیانت دار مشہور ہیں اور قریش ان کی تضحیک اور ان کی مخالفت کے باوجود ان کی بات اب تک مان لیتے ہیں۔ بس وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی فریاد پیش کرنے لگا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سنا اور لے کر ابو جہل کے مکان کی طرف چل دیے۔ آپ کے پیچھے پیچھے کچھ اور لوگ بھی چل دیے کہ دیکھتے ہیں ابو جہل کیا کہتا ہے۔ بس آپ نے ابو جہل کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ باہر نکلا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے عراشی کا سامان اور اونٹ واپس کرنے کا حکم دیا۔ پہلے تو ابو جہل نے کچھ تامل کیا مگر ساتھ ہی وہ اونٹ اور سامان واپس کرنے پر رضامند ہو گیا اور لا کر عراشی کے حوالے کر دیے۔ عراشی نے اپنا اونٹ اور سامان لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ اللہ کے نبی وہاں سے رخصت ہوئے تو لوگوں نے اس سے پوچھا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسا پایا؟ کہنے لگا واقعی جیسا میں نے سنا تھا انہیں ویسا ہی پایا ہے۔ میں نے ان کے سر پر ایک خاص قسم کی روشنی دیکھی تھی، وہ یقیناً اللہ کے پیغمبر ہی ہیں۔ پھر لوگوں نے ابو جہل سے دریافت کیا
اے ابن حشام، تم وہ اونٹ اور سامان واپس کرنے پر فوراً کیوں رضامند ہو گئے؟ ابو جہل کہنے لگا، میں کیا کرتا؟ جب وہ مجھ سے بات کر رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر ایک خوفناک اونٹ اس طرح منہ کھولے کھڑا ہے کہ جو اگر میں نے انکار کیا تو فوراً مجھے ہڑپ کر جائے گا۔ لہٰذا مجھے تو اپنی جان کا خوف ہونے لگا تھا، میں نے اسی لیے اونٹ واپس کر دیا۔ دوستو، بعض کتب میں یہ روایت دوسرے الفاظ کے ساتھ بھی ملتی ہے کہ عرائشی نے اپنے اونٹ کا ابو جہل سے سودا کیا تھا، جس کے بعد ابو جہل نے اونٹ تو لیا مگر اس کے عوض رقم دینے سے انکار کر دیا۔ اس نے وہاں موجود لوگوں سے اس کی شکایت کی تو انہوں نے ازراہ مذاق کہا، وہ فلاں شخص جو مسجد کے اس کونے میں بیٹھا ہے، اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ تمہیں ابو جہل سے اونٹ لے کر دے گا۔ بس وہ شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنی شکایت درج کرائی، جس کے بعد آپ اس کے ساتھ روانہ ہوئے اور ابو جہل سے اونٹ یا رقم لے کر دی۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں ظالم کے خلاف مظلوم اور نادار لوگوں کی مدد کرنے کا سبق ملتا ہے۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں ہر ظالم و جابر کے ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔